الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وقال رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ نہایت ہی محترم والدین جو اپنے آج بچوں کے اعزازات وصول کرنے یہاں تشریف لائے ہیں، میرے ریجن سے ڈائریکٹرز ذکاء اللہ منڈ صاحب یہاں اڈا 13,000 سے بیٹھے ہوئے ہیں، میاں معیار حسین صاحب احمد پور شرقیہ کیمپس کے ڈائریکٹر ہیں، فقیر حسین صاحب یہ اوش شریف کیمپس کے ڈائریکٹر ہیں، میاں ابرار احمد صاحب اوش شریف کیمپس کے ڈائریکٹر، اور اسپیشلی قاری سفیان صاحب جن کی محنت آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہی تھی، اور قاریہ صاحبہ، پرنسپل صاحبہ ادارہ حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی قاری اصغر صاحب آپ کے سامنے عظمت قرآن پر بہت تفصیلی گفتگو رکھ رہے تھے، میں 2-4 منٹ آپ کا میں بھی اس وقت میں سے لوں گا۔ دائرہ اسکول کی ایک ہسٹری جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سرگودا کے اندر جب دائرہ اسکول کی بنیاد رکھنے لگے تو اس وقت 2 ادارے ایسے تھے جو مشنری تھے، اور ان اداروں میں مسلمانوں کے بچے جا کر پڑھتے تھے، تو اسمبلی اور کلاس روم کے اندر آغاز ان کا اپنے طریقے سے ہوتا تھا، ظاہری بات ہے جس طرح انہوں نے کرنا ہے اس طریقے سے اس کا آغاز کرتے تھے۔ تو ہمارے ادارے کے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں وہ وہاں اپنا کانفیڈنس لوز کر رہے تھے، وہاں کانفیڈنس کھو رہے تھے، تو پھر وہاں کے کوئی 10-11 اکابرین نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ادارہ ایسا بنائیں جس کے اندر ہم قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھائیں۔ سوچا جانے لگا کہ کیا ادارے کا نام رکھا جائے، تو اس سوچ کے دوران مختلف نام سامنے آئے، تو ایک دار ارقم نام سامنے آیا، تو سب کی یکسوئی اس بات پر ہو گئی کہ دار ارقم ہم نے نام رکھنا ہے کیونکہ اس کی نسبت حضرت زید بن ارقم کے اس گھر سے رکھنی ہے جس گھر کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی وہ زندگیاں سنواری، وہ کردار سنوارے کہ جس نے رہتی دنیا تک اور آج سے اور آنے والی دنیا تک یہ سارے کردار آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری روشنائی آپ کے سامنے ہے۔ ان کی زندگیاں جو سنواری، ہم بھی اس طرح اپنے بچوں کی زندگیاں سنواریں گے، ان کے اندر اسلامی اقدار بھی پروان چڑھائیں گے، ان کو فی الدنیا حسنہ، اس کا موٹو بھی ہے کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، ایکسیلنس ان دس ورلڈ اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر، خوبصورت دنیا بہترین آخرت کے ساتھ ان کا دنیاوی کردار بھی سنواریں گے اور آخرت کے لیے بھی ان کو تیار کریں گے۔ اور یہ روز اول کی طرح قاری اصغر صاحب نے فرمایا کہ روز اول سے ہی دار ارقم کے اندر حفظ قرآن کی کلاس کا آغاز کیا گیا۔ پروفیسر عرفان احمد چودھری صاحب جس نے سرگودا کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ یہ آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کی منزل کے بارے میں آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ہم مدارس کے اندر بہت سارے اچھے طریقے سے ان کو ٹائم زیادہ دے کر پڑھاتے ہیں، لیکن آپ اتنے قلیل وقت کے اندر، دن کے قلیل حصے کے اندر ان کو کس طرح اس کو پڑھائیں گے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرے قدم ڈگمگائے نہیں، میرے حوصلے تلملائے نہیں، اور میں نے اپنی قوت کو اکٹھا کر کے یہ ذہن میں سوچ لیا کہ میں نے دار ارقم کے اندر حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن کو لے کر چلنا ہے، اور اس کی روشنائی آج آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بھر میں 750 سے زیادہ برانچز کا نیٹ ورک، اور اس کے اندر 20,000 حفاظ، اور اس کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن۔ ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے جب یہ بات آتی ہے کہ آج گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ناظرہ قرآن ہم اسکولوں میں لازمی کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ تو 1990 میں ہم نے اسکول کے اندر پڑھانا شروع کیا، ہم پائنیئر ہیں اس چیز کے، اور فخر سے ہم یہ سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے حفظ قرآن شروع کیا۔ آج کوئی نجی اسکول، کوئی دوسرا
کرتا ہے کہ ہم بھی حفظ قرآن کراتے ہیں تو ہم تو پوائنر ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو روشنی ہے اسکولوں کے اندر قرآن پاک حفظ کروانے کی اور ناظرہ تعلیم دینے کی، یہ ہم سے چلی، اللہ نے ہم سے کام لیا اور دوسرے اداروں تک پہنچ گئی۔ ہمیں تو اس چیز پر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہی ہماری یہ چیز ہے ہمارے دامن کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ یہی ہمیں جنت میں لے کر جانے والی بن جائے گی۔ اور یہ حفاظ جن کی دستار بندی ہو رہی تھی، ان حفاظ کی یہ تو دستار دنیاوی دستار تو بہت کم ہے، آخرت میں جو ان کو تاج پہنائے جانے ہیں وہ اس سے تو کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے جب محشر کے دن میزان عدل لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عدل کے سامنے جب ان کے گھرانے سے جہنم جن پر واجب ہو جائے گی تو انہوں نے روک لینا ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں ان 10 لوگوں کو تو ہم ساتھ انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر جانے والے ہیں اور جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ اپنے ان حفاظ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ جنت میں لے کر جانے کے لیے باکردار تو ہونا ضروری ہے۔ باکردار اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی بھی کہیں نہ کہیں پکڑ ہو سکتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی امیز سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے بچوں، میرے حفاظ کرام جو دار حکم اسکول سے حفظ کرتے ہیں، جو کسی بھی جگہ سے حفظ کرتے ہیں، گفتار اور کردار کو اپنے دامن سے ٹھانپ لو۔ گفتار آپ کے کردار کی پاسدار ہو، گفتار اور آپ کے عمل کی ضمانت ہو تو پھر ہی آپ 10 خوش نصیبوں کو جنت میں لے کر جانے والے بنیں گے۔ یہ تو 6 حفاظ ہیں اس جگہ جنہوں نے آج دستار بندی جن کی ہوئی ہے۔ پورے ریجن کے اندر اگر میں 15 سے 20 دن کی کارکردگی بتاؤں تو یزمان کیمپس میں یہ شروع ہونے والا سلسلہ کہ یزمان کیمپس سے 10 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، اس کے بعد ماڈل ٹاؤن ایک کیمپس بہاولپور 11 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، اس کے بعد سیٹلائٹ ٹاؤن کیمپس بہاولپور 19 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، اس کے بعد احمد پور شرقیہ کیمپس 15 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، اس کے بعد لیاقت پور کیمپس 6 حفاظ کی دستار بندی کی گئی، اس کے بعد آج اس شریف کیمپس میں 6 حفاظ کی دستار بندی کی۔ یہ تو صرف اس ریجن کی میں بات کر رہا ہوں، اگر پورے پاکستان سے دیکھیں تو 6 سے 7 حفاظ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس سوسائٹی کو دے رہے ہیں، باعمل باکردار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انتظامیہ کو، اس سکول کی انتظامیہ، ڈائریکٹر صاحب، پرنسپل صاحبہ اور ان کے ساتھ ان کا سٹاف جس میں فیمیل سٹاف بھی ہے، میل سٹاف بھی ہے، ان کو اسی کردار کے ساتھ ان بچوں کا مستقبل سنبھالنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ ناکائے سیار من، اندوں کو بسیار من، درہم و دینار من، آہوے تاتار من، آہوے تاتار مان، تیز تر کے گامزن، منزل ما دور نیست، کہ آپ کا کام ہے اس اونٹنی کی طرح جس کا مالک اس کو صحرا میں لے کر چلتا ہے اور اس کا وہ سارا سرمایہ ہوتا ہے، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی حشمت، اس کی امیری، اس کی غریبی، اس کے درہم، اس کے دینار اس اونٹنی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ تاجر اپنی اونٹنی کو کہتا ہے کہ منزل کی طرف تیز چل تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ کر اس منزل کا لطف اٹھا سکیں، اس منزل سے فائدے اٹھا سکیں۔ اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں یہاں کے جملہ سٹاف کو کہ آپ کی منزل تو فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ ہے، کہ دنیا میں بھی حسنات ایسے کریں کہ آخرت کی حسنات آپ کو مل سکیں۔ آپ کی منزل تو انسانیت کی خدمت ہے، آپ کی منزل تو ان بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے۔ اسی طرح ان مستقبل کے معماروں کو، مستقبل کے وزیر اعظم، مستقبل کے صدر، مستقبل کے کمشنر، مستقبل کے وزیر اعلیٰ، ان سب کو ان کی زندگیاں سنوارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔